ہمارے ایک بہت پیارے دوست ہیں وکیل صاحب، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا ہے پوتے کی وراثت کا، یعنی اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اپنے والد کی زندگی میں، اس کے بیٹے کو کیا وراثت ملے گی اپنے دادا سے؟ ہمارے ہاں تو یہی قانون بنا ہوا ہے پاکستان میں، مگر شرعی لحاظ سے ایسا نہیں ہے۔ جس بیٹے کا والد کی زندگی میں انتقال ہو گیا ہے اس کو وراثت اس بیٹے کو نہیں ملتی، تو اس کے بیٹے کو کیسے ملے گی؟ یعنی پوتے کو کیسے ملے گی؟ وراثت تو جو ہے وہ زندہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے، تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وراثت زندہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور سراجیہ میں بھی جو وراثت کی بڑی مشہور کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہے وَيَسْقُطْنَ بِالْإِبْنِ، بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتوں کو کچھ نہیں ملتا۔ ہاں یہ نہیں کہ کبھی بھی نہیں ملتا، ملتا ہے، مگر میت کی اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اصل میں جو مغالطہ لگتا ہے وہ اس بات سے لگتا ہے کہ یہ یتیم ہے، مسکین ہے۔ آپ سمجھ لیجئے اللہ رب العزت نے میراث کے جو احکام ہے خود بیان فرمایا، یتیمی پر مسکینی پر اس کا دار و مدار نہیں رکھا۔ اگر ایسے ہوتا تو ورثہ جو اصل ہے وہ تو محروم ہو جاتے، یتیم اور مسکین لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فریضہ ہے۔ تمہارے آبا اور ابنا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں تمہارے زیادہ قریب نفع کے لحاظ سے کون ہے۔ اگر تمہارے حوالے یہ وراثت کو کر دیا جاتا اور تم ظاہر ہے اسی کو دیتے جو نفع کے لحاظ سے تمہارے زیادہ قریب ہے، تم صحیح فیصلہ نہ کر سکتے۔ تمہیں نہیں معلوم، اللہ رب العزت زیادہ جانتے ہیں، اور حکیم بھی ہیں، علیم بھی ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے وراثت کا دار و مدار اقربیت پہ رکھا ہے، صرف قرابت پر نہیں، سب سے زیادہ جو قریب ہے اس کو دیں گے، اس کے ہوتے ہوئے جو اس کے بعد والا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے میت کے زیادہ قریب کیا؟ اس کی اولاد ہے، اولاد کے ہوتے ہوئے اولاد کی اولاد کو نہیں ملتا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، اللہ رب العزت نے صرف قرابت پر یا صرف یتیمی پر مسکینی پر نہیں اس کا مدار رکھا، اس پر رکھا ہے جو زیادہ قریب ہے نفع کے لحاظ سے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے خود احکام بیان کر دیے ہیں۔ تو اس لیے جو بچہ والد کی زندگی میں فوت ہو جائے اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور اس کے بچوں کو بھی وراثت نہیں ملتی، اس لیے کہ جب والد کو نہیں ملی تو بچوں کو کہاں سے ملے گی؟ اور اصولی لحاظ سے اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد یعنی قریبی کے ہوتے ہوئے دور والا جو ہے وہ محروم ہوتا ہے۔ دوسری بات، امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالی نے احکام القرآن میں، اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری کے اندر اجماع نقل کیا ہے کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ بات آپ نانی کی طرف سے بھی سمجھ لیں کہ اگر والدہ نہیں ہے، والدہ کا آگے بیٹا ہے، اس کو بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ والدہ اس کی نانی کی زندگی میں فوت ہو گئی ہے تو اس کو کیسے ملے گا؟ ہاں اگر زندگی میں فوت نہیں ہوئی، اسی طرح بیٹا والد کی زندگی میں فوت نہیں ہوا، والد پہلے فوت ہو گیا ہے، تو
اب پھر بعد میں بیٹا فوت ہو گیا تو اب پوتوں کو وراثت ملے گی. پہلے اس کے والد کے پاس آئے گی اس لیے کہ والد زندہ تھا جب اس کا والد فوت ہوا، پھر ان بچوں کے پاس آئے گی. تو اس پہ امت کا اجماع بھی ہے. اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں بتلا دیا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. اور جو وراثت کی کتابیں ہیں سراجی بالخصوص اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو کچھ نہیں ملتا، اقرب کے ہوتے ہوئے جو دور والا ہے وہ محروم ہوتا ہے. شرعی لحاظ سے یہ ہے. اب آپ یہ کہیں گے وہ یتیم مسکین اس کا کیا کریں؟ اس کے بارے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ دیکھیے اس کا جو دادا تھا اللہ رب العزت نے دادے کو وصیت کرنے کا اختیار دیا ہے. وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، مگر چونکہ پوتا وارث نہیں بن رہا تو مال کے تیسرے حصے سے ثلث سے وہ وصیت کر سکتا تھا. کیوں نہیں کی وصیت اس نے؟ اور اسی طرح دادا فوت ہو گیا، یہ جو پوتے ہیں ان کا والد بھی فوت ہو گیا تو چاچا تو زندہ ہے نا. یتیم کی کفالت کا شریعت نے کتنا اہتمام کیا، کتنی ترغیب دی ہے. اس کو چاہیے تو اس میں سے کرے، یتیم کی کفالت کرے، اس کی دیکھ بھال کرے. کون روکتا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ اصولی طور پر یہ مالک بنتے ہیں یا نہیں بنتے. اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر اس کا دار و مدار یتیمی پر مسکینی پر ہوتا تو جتنے بھی یتیم اور مسکین علاقے میں ہوتے سب مال لے جاتے، جو اصل ورثہ تھے وہ محروم ہو جاتے. آپ جب آپ زندہ ہیں، آپ کے پاس جو مال ہے آپ جو علاقے میں یتیم مسکین ان کو دے دیتے ہیں اپنے بچوں کو محروم کر کے اپنی زندگی میں، تو اس کا کمائے ہوا مال ہے جو اس کے نفع میں زیادہ قریب ہے. اللہ نے اس مرنے والے کا لحاظ کر کے کہ اس کی خواہش بھی یہی ہے اللہ نے اسی کے مطابق کر دیا. ججوں اور جنرلوں کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہے، کیوں نہیں دیتے یتیموں مسکینوں کو؟ یتیم اور مسکینوں سے پاکستان بھرا پڑا ہے. جہاں بھی کھڑا ہو جاؤ مانگنے والا آ جاتا ہے، جہاں بھی کھڑے ہو جو مانگنے والا آ جاتا ہے. مسجد میں کھڑے ہو جو وہاں آ جاتا ہے، بازار میں کھڑے ہو جو وہاں آ جاتا ہے، اور اسٹیشن پہ کھڑے ہو جو وہاں آ جاتا ہے، بس سٹاپ پہ کھڑے ہو جو وہاں آ جاتا ہے، سبزی والے کے پاس کھڑے ہو جو وہاں آ جاتا ہے. کوئی جگہ ہے؟ کیوں نہیں دیتے؟ حرام طریقوں سے حاصل کر کر کے مال اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں. یتیموں کو بلا دیا، مسکینوں کو بلا دیا، فقیروں کو بلا دیا، اور یہ جو شریعت کا قانون ہے اس کو توڑ رہے ہیں. اور جب وہ زندہ ہوتا تو وہ کس کو دیتا؟ اپنے بیٹے کو دیتا یا بیٹے کے بیٹے کو دیتا؟ ظاہر ہے اپنے بیٹے کو دیتا. تو اللہ رب العزت نے بھی اس کی خواہش کا لحاظ رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہیں نہیں معلوم کہ نفع کے لحاظ سے تمہارا کون قریبی ہے، تو اللہ کو معلوم ہے. اس لیے جو بیٹا زندگی میں فوت ہو جائے اس کو نہیں ملتی، تو اس کے جو آگے اس کی اولاد ہے جو پوتے کہلاتی ہے ان کو بھی نہیں ملتی. ہاں اگر کوئی بھی بیٹا زندہ نہ ہو صرف پوتے ہی ہوں تو پھر اس کا ایک قانون ہے، اس کے مطابق پوتوں اور پوتیوں کو ملتی ہے. اگر بیٹے زندہ ہوں تو پھر نہیں ملتی. اب مسئلہ میرے خیال میں نے بہت اچھے طریقے سے واضح کر دیا، اور قرآن کریم سے بھی اس کے دلائل دے دیے ہیں، اور وہ جو اصل کتاب ہے وراثت کی سراجی اس کا بھی حوالہ دے دیا ہے، دوسرے علماء کی طرف سے بھی اجماع نقل کر دیا ہے. اب دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی، دینی مسائل کی حکمتوں کو سمجھنے کی، اس پر دل کی خوشی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.